بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہمارا جماعت نحو کا لیکچر نمبر 23 ہے۔ یہ کتابیں اپنے پاس نکال لیں پینسلز کے ساتھ۔ سبق ہم پڑھ رہے ہیں حج اکبر، جس کے مصنف ہیں منشی پریم چند۔ سبق کی ابتدا ہم نے کی تھی، پچھلے 2 لیکچرز میں بھی ہم نے یہی سبق پڑھا ہے۔ اس میں ہم نے مصنف کا تعارف پڑھا تھا اور صفحہ نمبر 45 تک، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 45 تک ہم پہنچے تھے، جہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ دایا عباسی جو شاکرہ کی بدسلوکی کی وجہ سے گھر چھوڑ کر جا چکی تھی، اور اب اس کے جانے کے بعد بچے کی حالت خراب تھی۔ بچہ اس کی جدائی میں رو رو کر ہلکان ہو گیا، بیمار پڑ گیا، تو شاکرہ اور اس کے شوہر دونوں آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہیں سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ جب شاکرہ نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا اب بڑے حکیم کو بھی بلا لیں، ہم مختلف انہوں نے دوائیں کی، بہت علاج کیا، لیکن بچہ جو ہے وہ کسی طور ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو شاکرہ نے پھر یہ پوچھا کہ کیا اب بڑے حکیم کو بلایا جائے۔ انہوں نے جواب دیا غصے سے، بہت تلخی سے، شوہر نے، کہ بڑے حکیم تو کیا، لقمان حکیم بھی آ جائیں تو اس بچے کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس کے جو علاج ہے وہ صرف اور صرف دایا کے پاس ہے، عباسی کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ عباسی دایا کا نام تھا۔ چلیں ان کا آپس کا مکالمہ دیکھتے ہیں۔ شاکرہ: تو کیا اب کسی کی دوا ہی نہ ہوگی؟ تو یعنی کہ کیا اب کسی کوئی علاج ہی نہیں ہوگا؟ بچے کا جتنا علاج ہم نے کروایا ہے بس یہی؟ صابر: بس اس کی ایک ہی دوا ہے اور وہ نایاب ہے۔ ایک ہی دوا ہے، ایک ہی دوائی ہے اور وہ نایاب۔ نایاب کہتے ہیں ایسی چیز جو نہ مل سکے، دستیاب اس کا الٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دستیاب کا مطلب فراہم ہونا، اور نایاب جو بالکل نہ مل سکے کوئی چیز، بہت قیمتی، بہت اہم۔ شاکرہ: تمہیں تو وہی دھن سوار ہے، کیا عباسی امرت پلاوے گی؟ تمہیں تو وہی دھن سوار ہے۔ دھن کا مطلب خیال کا پکا ہونا، دھن دھیان، ٹھیک ہے، وہی والا لفظ ہے دھیان، دھن، کہ تمہارے سر پر تو ایک ہی خیال سوار ہے، یعنی تو یہ محاورتاً یوز ہوا ہے دھن سوار ہونا، یعنی ایک ہی خیال باندھے رکھنا، ایک ہی دھیان رکھنا۔ تو تمہیں تو ایک ہی خیال سوچتا ہے، کیا عباسی امرت پلاوے گی؟ کیا پلاوے گی، یہ قدیم زمانے میں یا یوز ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہ یہ مختلف جو اردو کے مختلف لہجے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے مختلف لہجے بولتے ہیں نا، ہر علاقے کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ جیسے آپ لوگ دیکھیں نا، پشتو بھی اگر دیکھا جائے تو مختلف علاقوں کے رہنے والے، کے پی کے میں جتنے بھی مختلف علاقوں میں رہنے والے پشتو بولنے والے لوگ ہیں وہ مختلف قسم کی پشتو بولتے ہیں، ان میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ پلاوے کو یوز کیا ہے اس نے، پلائے ہی مطلب ہے اس کا۔ کیا عباسی امرت پلاوے گی؟ امرت آب حیات، امرت ہندی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، آب حیات، ایسا پانی جسے پی کر انسان ساری زندگی جیے، ٹھیک ہے۔ کیا عباسی امرت پلاوے گی؟ تو کیا عباسی اس کو زندہ کر دے گی، اس کو آب حیات پلا دے گی؟ صابر: ہاں، وہ تمہارے لیے چاہے زہر ہو، لیکن بچے کے لیے امرت ہی ہوئی۔ عباسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہاں، وہ تمہارے لیے زہر تھی، زہر مرنے والی چیز جس کو کھا کر انسان مر جائے، موت کی علامت، لیکن بچے کے لیے امرت ہی ہوئی۔ بچے کے لیے کیا تھی؟ وہ امرت ہی تھی، تمہارے لیے زہر تھی، تم نے اسے زہر سمجھا، لیکن تمہارے بچے کے لیے وہ کیا ہے؟ آب حیات ہے۔ شاکرہ: میں نہیں سمجھتی کہ اللہ کی مرضی میں اسے اتنا دخل ہے۔ اب وہ اور بھی غصے میں آ گئی، شوہر کے ساتھ بد کلامی وہ کر رہی تھی اور بھی زیادہ غصے میں آ گئی، کیونکہ شوہر اس کی سائڈ لے رہا تھا، دایا کی طرفداری کر رہا تھا، تو اسے اور بھی غصہ اس بات کا آیا۔ اس نے کیا کہا کہ میں نہیں سمجھتی کہ اللہ کی مرضی میں اسے اتنا دخل ہے، کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، بیماری جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے آتی ہے، میرا نہیں خیال، میں نہیں اس بات کو مانتی کہ اسے اللہ کی مرضی میں اتنا دخل ہے۔ کسے؟ عباسی کو، ٹھیک ہے، کہ دایا عباسی جو ہے وہ اتنی پہنچ رکھنے والی نہیں ہے کہ اسے اللہ کی مرضی میں تو اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی سے بچہ جو ہے وہ بیمار ہوا ہے۔ آگے دیکھیں، صفحہ نمبر 46 پر ہم جاتے ہیں۔
صفحہ نمبر 46 پہ دیکھیں. صابر اگر نہیں سمجھتی ہو اور اب تک نہیں سمجھا تو روگی، بچے سے ہاتھ دھونا پڑے گا. نہیں سمجھتی ہو یعنی کہ تم سمجھنا ہی نہیں چاہتی اور اب تک تمہیں عقل نہیں آئی، اب تک تم نہیں سمجھ پائی، تو کیا کرو گی؟ روگی یعنی کہ بعد میں پچھتاؤ گی. بچے سے ہاتھ دھونا پڑے گا. ہاتھ دھونا پڑے گا یعنی بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا، بچے سے محروم ہو جاؤ گی اور پھر روگی. پھر وہ رونا تمہارے کسی کام کا نہیں، تم پچھتاؤ گی، روگی، لیکن بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا. شاکرہ چپ بھی رہو، کیسا شگن زبان سے نکالتے ہو. شگن فال، کہ تم منہ سے کیسی بات نکال رہے ہو، یعنی کہ پہلے سے وہ جو کہتے ہیں نا غیب کا حال کہنا، تو کسی طرح کی ناامیدی مت رکھو، غیب کا حال مجھے مت سناؤ، بدفالی مت کرو. اگر ایسی جلی کٹی سنانی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ. جلی کٹی، اگر ایسا ہی برا بھلا کہنا ہے اور ایسا ہی مجھے تم نے لعنت ملامت کرنا ہے تو تم یہاں سے بہتر ہے کہ چلے جاؤ. ہاں تو میں جاتا ہوں، مگر یاد رکھو یہ خون تمہاری گردن پر ہوگا. میں تو یہاں سے چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، خاموش ہو جاؤں گا، لیکن کیا ہوگا؟ اس خون کی ذمہ دار، اس قتل کی ذمہ دار تم ہوگی، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے وہ دایا جو ہے وہ یہاں سے گئی ہے اور اس کے جانے سے لڑکا جو ہے وہ موت کے منہ میں جا پہنچا ہے. اگر لڑکے کو پھر تندرست دیکھنا چاہتی ہو تو اس عباسی کے پاس جاؤ. پھر تندرست، دوبارہ صحت یاب، دوبارہ ٹھیک ٹھاک صحت مند دیکھنا چاہتی ہو تو کیا کرو؟ اس دایا عباسی کے پاس جاؤ. اس کی منت کرو، التجا کرو. منت سماجت کرو یعنی اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس کے آگے درخواست کرو، التجا کرو. تمہارے بچے کی جان اسی کے رحم و کرم پر منحصر ہے. رحم و کرم، مہربانی، عنایت، یعنی کہ تمہارے بچے کی جان اب اس کا دار و مدار جو ہے وہ اسی عباسی پر ہے. اگر عباسی آ گئی تو شاید وہ بہتر ہو جائے. شاکرہ نے کچھ جواب نہ دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اب شاکرہ ظاہر ہے شرمندہ تھی، ملامت تھی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ نرم پڑ گئی. صابر حسین نے پوچھا، کیا مرضی ہے، جاؤں اسے تلاش کروں؟ اب اس نے دیکھا صابر حسین نے کہ لوہا گرم ہے، یعنی اس کا دل اب نرم ہو چکا ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو آنے سے مطلب یہی تھا کہ وہ بہت دکھی ہو گئی تھی اور اس کے دل میں جو بہت دکھ اور رنج تھا وہ آنسوؤں کی صورت میں باہر آ چکا تھا. تو صابر حسین نے اسی وقت پوچھا کہ کیا مرضی ہے تمہاری، کیا رضا ہے، جاؤ اسے تلاش کروں کہ میں چلا جاؤں اسے ڈھونڈ لاؤں؟ شاکرہ، تم کیوں جاؤ گے؟ میں خود چلی جاؤں گی. تم کیوں جاؤ گے یعنی کہ تم مت جاؤ، میں خود چلی جاؤں گی. کہ میں چلی جاؤں گی یعنی کہ میں خود بھی جانے کے لیے تیار ہوں. میں اتنی بے چین اور بے قرار ہوں، اپنے بیٹے کو ہر حال میں ٹھیک ٹھاک دیکھنا چاہتی ہوں. تم نہ بھی جاؤ تو میں چلی جاؤں گی. صابر، نہیں، معاف کرو، مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں ہے. نہ جانے تمہارے منہ سے کیا نکل جائے کہ وہ آتی بھی ہو تو نہ آئے. صابر جو بہت پریشان تھا بیٹے کی وجہ سے بھی اور عورت کے، اس کی بیوی کے مزاج کی وجہ سے بھی اسے جو نقصان اٹھانا پڑا تھا، تو اس نے کیا کہا؟ اب اس کو بیوی پر اعتبار نہیں رہا تھا، اس کا یقین وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے کہا کہ نہیں، تم مجھے معاف ہی رکھو، مجھے تمہارے اوپر یقین نہیں ہے. مجھے تمہارا یقین نہیں ہے کہ تم اس کے پاس جا کر، عباسی کے پاس جا کر جانے کیا اول فول منہ سے نکالو کہ اگر وہ آنا بھی چاہتی ہو تو نہ آئے. تو اس خوف سے اس نے اس بیوی کا اعتبار نہ کیا. شاکرہ نے شوہر کی طرف نگاہ ملامت سے دیکھا. نگاہ ملامت، شرمندگی کی نظر. نگاہ، نظر، ملامت، شرمندگی. مرکب کون سا ہوا؟ شرمندگی کی نظر، ٹھیک ہے، اضافی. شاکرہ نے شوہر کی طرف نگاہ ملامت سے دیکھا یعنی شرمندہ ہو کر دیکھا اور کہا، ہاں اور کیا، مجھے اپنے بچے کی بیماری کا قلق تھوڑی ہی ہے. قلق، دکھ، رنج. میں کیا اپنے بچے کے لیے، یہ اس نے طنز کے طور پہ یہاں پہ کہا ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ظاہر ہے میں بھی ماں ہوں، میں بھی بہت دکھی ہوں، لیکن کیا مجھے اپنے بچے کی بیماری کا دکھ تم سے کم ہے یا نہیں ہے؟ میں نے شرم کے مارے تم سے نہیں کہا نہیں، یعنی اب وہ شرمندہ تھی. اپنی شرم اور جھجک کی وجہ سے اس نے شوہر سے نہیں کہا. لیکن کیا؟ لیکن میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوا ہے. بار بار کون سا خیال پیدا ہوا ہے؟ کہ اگر مجھے دایا کے مکان کا پتہ معلوم ہوتا تو میں اسے کب کی منا لائی ہوتی، تو میں کب کا اسے راضی کر کے لا چکی ہوتی. اب اس کے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ میں عباسی کو اپنے بیٹے کی خاطر منا کر لے آؤں، لیکن وہ جھجک رہی تھی. اس کے دل میں وہ اپنی ہٹ درمی اور ضد اور ساتھ میں اس کی جھجک اور شرم جو ہے وہ اسے جانے نہیں دے رہی تھی. اور نہ اسے گھر کا پتہ تھا.
دیکھیں پتہ، پے تے الف پتہ، ٹھیک ہے کے ساتھ نہیں ہے، الف کے ساتھ ہے. لغت میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو الف کے ساتھ نظر آئے گا. پتہ اور پتہ ایک جیسے لکھا جاتا ہے، صرف پتہ کے اوپر شد ہوتی ہے، تشدید کی علامت ہوتی ہے. اس نے بتایا کہ اگر اس کے دل میں بھی یہی خیال ہے لیکن اسے دایا کے گھر کا پتہ ہوتا تو وہ شوہر کو بتائے بغیر ہی اسے کب کا لا چکی ہوتی راضی کر کے. وہ مجھ سے کتنی ہی ناراض ہو لیکن نصیر سے اسے محبت تھی. تو وہ مجھ سے کتنی ہی ناراض ہو، اسے پتہ تھا کہ وہ جو میں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے تو وہ مجھ سے ناراض ہی ہے، لیکن کس سے محبت تھی؟ نصیر سے. نصیر سے اسے بہت محبت ہے، وہ نصیر کی خاطر ضرور آ جاتی. ٹھیک ہے. میں آج ہی اس کے پاس جاؤں گی، میں آج ہی اس کے پاس جاؤں گی، یعنی کہ میں اب مزید وقت ضائع نہیں کروں گی اپنے بیٹے کی خاطر، میں آج ہی چلی جاؤں گی. اس کے قدموں کو آنسوؤں سے تر کر دوں گی. قدموں میں گرنا یعنی معافی مانگنا. میں اس سے معافی مانگوں گی، آج ہی جاؤں گی اور اپنی غلطی کا اعتراف کروں گی، اس کے سامنے روؤں گی، فریاد کروں گی، گڑ گڑاؤں گی، جس طرح بھی ہو اسے راضی کر کے لے آؤں گی. شاکرہ نے بہت ضبط کر کے یہ باتیں کہیں، بہت برداشت سے یہ باتیں کہیں، مگر امڑے ہوئے آنسو اب نہ رک سکے. امڑے ہوئے جو آنسو بھر آئے تھے، امڑے ہوئے یعنی بھرے ہوئے، آنکھوں میں جو آنسو بھر آئے تھے وہ اب مزید نہ رک سکے. صابر حسین نے بیوی کی طرف ہمدردانہ نگاہ سے دیکھا اور نادم ہو کر بولے، میں تمہارا جانا مناسب نہیں سمجھتا، میں خود ہی جاتا ہوں. اب وہ شرمندہ تھے. بیوی ہمدردانہ نگاہ، ہمدردی کی نگاہ، رحم کی نگاہ. ٹھیک ہے. ہمدردانہ نگاہ کون سی نگاہ ہے؟ ہمدردی کی. ٹھیک ہے. اور نادم ہو کر بولے یعنی شرمندہ ہو کر بولے. اب ان کو احساس ہوا کہ ظاہر ہے بیوی چاہے جیسی بھی تھی، بد مزاج تھی، بد زبان تھی، غصے کی تیز تھی، لیکن بہرحال ایک ماں تھی، اور ماں ظاہر ہے اپنے بچے کی محبت میں وہ تڑپ رہی تھی. اس کو بھی اپنے شوہر سے زیادہ دکھ تھا، تو اب اسی لیے وہ شرمندہ ہوئے. میں تمہارا جانا مناسب نہیں سمجھتا، میں خود ہی جاتا ہوں. کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم جاؤ، یعنی کہ میں مناسب یا معقول نہیں سمجھتا، موضوع نہیں سمجھتا، بہتر ہے کہ میں خود ہی جاؤں. اچھا، یہاں تک تو دیکھیں یہ 4 حصوں میں یہ سبق جو ہے تھا. ابھی تک ہم نے 4 حصے پڑھے ہیں. یہاں تک یہ سبق جو ہے، یہ کچھ حصے جو ہیں یہ کس کے بارے میں تھے؟ بچے کے بارے میں، کہ عباسی کے جانے کے بعد بچے کی کیا حالت ہوئی اور کس طرح وہ بیمار ہوا، اور اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ اس کے لیے کیا کیا جتن، کیا کیا کوششیں کر رہے تھے، اور بچہ جو ہے وہ دایا کی جدائی میں کیسے نڈھال تھا. اس کے بعد 5ویں حصے میں ہم یہ پڑھیں گے کہ عباسی کیا کر رہی تھی. ٹھیک ہے. عباسی ان کے گھر سے نکلی تو وہ کہاں گئی اور آگے اس کے کیا ارادے تھے اور وہ کیا کر رہی تھی. اب عباسی کے بارے میں دیکھیں. عباسی دنیا میں اکیلی تھی، تنہا تھی. کسی زمانے میں اس کا خاندان گلاب کا سرسبز اور شاداب درخت تھا. اس کا خاندان ایک سرسبز پودے کی طرح، گلاب یعنی حسین پھول کی طرح سرسبز تھا، ہرا بھرا تھا، اور شاداب یعنی تر و تازہ تھا. مگر رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ خزاں نے سب پتیاں گرا دیں. خزاں نے، موسم بدلتا ہے نا، بہار کے بعد خزاں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، سارے درخت جو ہیں وہ پتوں سے خالی ہو جاتے ہیں، یا ان کے پتے جو ہیں وہ سوکھ کے گر جاتے ہیں. تو ایسا ہی ہوا. اس کا خاندان جس پر ایک بہار تھی، کیا ہوا، اس پر رفتہ رفتہ خزاں چھا گئی اور سب پتیاں گرا دی. پتیاں یعنی اس کے خاندان کے وہ لوگ جو اس کے رشتہ دار تھے، وہ ایک ایک کر کے ختم ہو گئے، چلے گئے، رخصت ہو گئے اس دنیا سے. باد حوادث نے درخت کو پامال کر دیا. باد حوادث، باد کہتے ہیں ہوا کو، حوادث حادثہ کی جمع ہے، لفظ حادثہ. ٹھیک ہے. اس کی جمع ہے حوادث. تو باد حوادث، حادثوں کی ہوا. ٹھیک ہے. مرکب اضافی. ٹھیک ہے. درخت کو پامال کر دیا. پامال روندنا. پامال کا مطلب ہے کوئی چیز پیروں تلے لاندنا، کچل دینا یا روند دینا، تباہ و برباد کر دینا. اور اب یہی سوکھی ٹہنی، سوکھی شاخ ہرے بھرے درخت کی یادگار تھی. ٹھیک ہے. اب یہ جو سوکھی کا مطلب خشک، جو خشک اور سوکھی ہوئی شاخ تھی یعنی عباسی. عباسی کو سوکھی ٹہنی سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ اس لیے کہ ظاہر ہے نہ اس کی کوئی اولاد تھی، نہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا، بہن بھائی، تو وہ بس ایک سوکھی ٹہنی کی طرح اس درخت کی ایک یادگار، اس ہرے بھرے درخت کی یعنی اپنے خاندان کی ایک یادگار باقی تھی. مگر نصیر کو پا کر اس کی سوکھی ٹہنی میں جان سی پڑ گئی تھی. نصیر کو، جب نصیر اس کی زندگی میں آیا تو کیا ہوا، وہ پھر سے ہری بھری ہو گئی. اس میں ہری ہری پتیاں نکل آئی تھیں. وہ سوکھی ٹہنی، وہ سوکھی شاخ، اس میں جان سی پڑ جانا. یہ محاورہ ہے، جان پڑ جانا یعنی دوبارہ زندگی ملنا. ٹھیک ہے. زندگی آ جانا. جب نصیر اس کی گود میں آیا
تو کیا ہوا، اس کی ممتا جاگ اٹھی. وہ جو خزاں رسیدہ ہو گئی تھی، جس پر خزاں آ گئی تھی، وہ کیا ہو گئی، ایک بار پھر اس پر بہار آ گئی. اس کے ہری ہری پتیاں نکل آنے کا مطلب یہ کہ اس کو آہستہ آہستہ خوشیاں محسوس ہونا شروع ہو گئی. وہ زندگی کی طرف آ گئی، اس کو خوشیاں ملنے لگیں. اس کو کیا تھا، نصیر کی شکل میں ایک کھلونا اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا. زندگی کی ایک امید اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی. اس سے پہلے اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا نا. اب نصیر اس کی زندگی میں آ گیا تو اسے زندگی کا ایک مقصد مل گیا. وہ پھر سے جی اٹھی. وہ زندگی جو آگے دیکھیں صفحہ نمبر 47 پر، وہ زندگی جو اب تک خشک اور پامال تھی، خشک، سوکھی اور پامال، پہلے بھی بتایا، روندی ہوئی، کچلی ہوئی، اس میں پھر رنگ و بو کے آثار پیدا ہو گئے تھے. رنگ و بو مرکب عطفی، واو ہے نا، رنگ اور بو، خوشبو، یعنی اب پھر اس میں آہستہ آہستہ رنگ اور بو یعنی خوشیاں اس کے اندر پیدا ہو گئیں. عباسی نصیر کی بھولی بھالی باتوں پر نثار ہو گئی. بھولی بھالی معصوم، نثار فدا ہو جانا، قربان ہو جانا. بچے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں نا، بھولی بھالی معصومانہ باتیں، ہر کوئی ان سے اٹریکٹ ہوتا ہے. بچے جو ہیں وہ انسان کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں، بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اسی طرح عباسی بھی اس بچے کی محبت میں فرحتہ ہو گئی، اس کی باتوں پر نثار ہو گئی. مگر وہ اپنی محبت کو شاکرہ سے چھپاتی تھی. چھپاتی کیوں تھی؟ اس لیے کہ ماں کے دل میں رشک نہ ہو، حسد نہ ہو. یہ نہ ہو کہ اس کی ماں کے دل میں، ظاہر حقیقی ماں تو شاکرہ ہی تھی نا. تو عباسی کو یہ لگا کہ وہ چونکہ ماں سے زیادہ اس کے لیے محبت کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کے دل میں جلن پیدا ہو، رشک پیدا ہو اور وہ اس بچے کو اس کی گود سے چھین نہ لے. وہ نصیر کے لیے ماں سے چھپ کر مٹھائیاں لاتی اور اسے کھلا کر خوش ہوتی. کیا کرتی تھی؟ ویسے تو بچوں کو دیکھیں اکثر سویٹس وغیرہ مائیں زیادہ نہیں دیتی نا، کینڈیز اور سویٹس. تو وہ کیا کرتی، وہ بچے کی خوشی میں خوش ہوتی تھی. اس کو یہ فکر تو تھی کہ مٹھائیاں، اسے معلوم تھا کہ زیادہ مٹھائیاں بچوں کو نہیں کھلانی چاہیے، ماں جو ہے وہ نہیں کھلاتی تھی شاکرہ. لیکن یہ اس کی محبت میں اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ بچے کی خوشی میں خوش تھی. ٹھیک ہے، یہ اس کی وہ خالص محبت تھی کہ وہ بچے کی خوشی کے لیے اسے ماں سے چھپ کر مٹھائیاں کھلاتی. وہ دن میں 2-3 بار اسے اپٹن ملتی. اپٹن ایک آمیزہ ہوتا ہے، ہلدی اور تیل وغیرہ کا اس میں کچھ چیزیں ملائی جاتی ہیں. ہلدی، خاص طور پہ اس میں ہلدی اور تیل ہوتا ہے. اس کو ملا کر ایک آمیزہ بنایا جاتا ہے جو لوگ اپنی جلد پر، سکن پر ملتے ہیں. اس سے جلد جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، شاداب ہو جاتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتی تھی، اپٹن بنا کر اس بچے کو ملتی تھی تاکہ وہ خوب پروان چڑھے، یعنی نشو و نما پائے، بڑھے. وہ اسے دوسروں کے سامنے کوئی چیز نہ کھلاتی کہ بچے کو نظر نہ لگ جائے. بچوں کے اکثر مائیں اس طرح کرتی ہیں، بچوں کو دوسروں کے سامنے کچھ نہیں کھلاتی تاکہ بچے کو نظر نہ لگ جائے. ہمیشہ دوسروں سے بچے کی کمخوری کا رونا رویا کرتی. کمخوری، کم کھانا، یہ بھی اکثر ماؤں کی عادت ہوتی ہے، پتہ ہے نا. اکثر مائیں جو ہیں وہ گلا کرتی ہیں کہ میرا بچہ یا میری بچی کچھ کھاتی پیتی نہیں. اچھا بچہ کھا رہا ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ٹھاک، لیکن ماؤں کو نہیں لگتا کہ وہ کچھ کھا رہا ہے. اور ایک دوسری بات یہ کہ ماؤں کو ہمیشہ اپنے بچے کمزور ہی نظر آتے ہیں. ایسا ہے نا، مائیں یہی کہتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے. تو یہی اس کی محبت ہوتی ہے نا، ماؤں کی ممتا ہوتی ہے یہ. اسے نظر بد سے بچانے کے لیے تعویذ گنڈے لاتی رہتی. نظر بد، بری نظر، مرکب کیا ہے آ رہا ہے اس میں، بد جو ہے یہ کیا ہے، صفت ہے. ٹھیک ہے نا، نظر بد مرکب توصیفی. نظر بد سے بچانے کے لیے تعویذ گنڈے لاتی رہتی. ٹھیک ہے، اس کے لیے جس طرح مائیں اکثر بچوں کو تعویذ وغیرہ پہناتی ہیں، دم درود کرواتی ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتی ہیں. یہ اس کی خالص مادرانہ محبت تھی. خالص، سچی، پیور. مادرانہ، مادر کہتے ہیں ماں کو، مادرانہ یعنی ماں والی، ممتا. مادرانہ محبت کا مطلب ہے ممتا، ماں والی خاص، خالص، سچی، کھری محبت تھی، جس میں اپنے روحانی احتزاز کے سوا کوئی غرض نہ تھی. روحانی یعنی اس کو جو دلی سکون، اس کی روح کو جو سکون ملتا تھا. احتزاز کا مطلب ہوتا ہے سکون. اس کے علاوہ سوا کوئی غرض، کوئی اور لالچ، کوئی اور مقصد نہیں تھا. غرض لالچ کو بھی کہتے ہیں، مقصد کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کو بھی کہتے ہیں. مطلب، مقصد، لالچ. اس کے دل میں اور کوئی لالچ نہیں تھا سوائے اس کے دلی اور روحانی سکون کے. اس بچے سے اس کو چونکہ انسیت تھی اس کی زندگی میں، اس کے علاوہ اور کوئی خوشی نہیں تھی. تو اس بچی کے گرد ہی اس کی ساری کائنات گھومتی تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ جو خالص مادرانہ محبت اس کی تھی، سچی اور کھری محبت تھی، وہ اس بچے سے
اسے مزید جو ہے وہ قریب سے قریب تر کر رہی تھی، اور وہ بچہ بھی اس کے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا۔ بس یہاں تک ہم اپنے لیکچر کو آج تک کے لیکچر کو جو ہے وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 47 ہے، انشاءاللہ یہیں سے پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں سٹارٹ لیں گے۔ آپ لوگوں کی اور موسٹ ڈیوٹی ہے کہ اپنی سبق پر توجہ دیں، ٹھیک ہے، گھروں میں رہ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی اسٹڈیز کو دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جتنی آپ پڑھائی کرتے ہیں ان کو آپ انڈر لائن کرتے جائیں، اس میں MCQs اپنے لیے بناتے جائیں، خود بک کے اوپر ہی، ٹھیک ہے، بک کے اوپر اس کے MCQs بناتے جائیں ہر سبق کے۔ اس کے بعد جب ہم انشاءاللہ اسکول کھلیں گے تو نہ صرف آپ کا ریٹن ورک بلکہ ساتھ ساتھ آپ کی بکس کی بھی چیکنگ ہوگی، کیونکہ جو چیزیں آپ کو بکس پہ بتائی جا رہی ہیں، جو میننگز بتائے جا رہے ہیں، مرکبات بتائے جا رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کو آنے چاہیے۔ تو اور خاص طور پہ معروضی سوالات، ٹھیک ہے، ہر سبق اور ہر مصنف کے معروضی سوالات بنانا بہت ضروری ہیں، تو ان پہ خاص توجہ دیں۔